أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کی. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی، اور اس حج میں آپ کے کیے گئے خطابات اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشگزار کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا اور وہ الوداعی حج تھا. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس کا احساس تھا، اس لیے آپ حج شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں سے فرماتے رہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. کبھی آپ فرماتے فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، میرا نہیں خیال کہ میں آج کے اس حج کے بعد کسی اور حج کے لیے آپ کے ساتھ آؤں گا. اور جب آپ نے حج کے خطبات ارشاد فرما دیے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ سارے مجمع میں موجود لوگوں نے بالاتفاق بیک آواز یہ کہا قد بلغت وادیت ووفیت، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے جو بھی آپ کے ذمہ احکامات تھے، ذمہ داریاں تھیں، آپ اس سے عہدہ برا ہو گئے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی اس بات پر گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے جیسے تو نے اتارا ویسے لوگوں تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. پھر آپ نے امت کو یہ بھی سبق دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو آج یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا دین جو ہے وہ آگے غیب لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک ایک آپ کی ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک جملہ جو آپ کو ملا صحابہ کرام نے من وعن وہ لوگوں تک پہنچا دیا. آج اگر ہمارے پاس یہ دین ایک مکمل شکل میں موجود ہے تو ہماری طرف سے کروڑوں رضوان اور رحمتیں اللہ نازل فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید اور آپ کے اصحاب کریم پر، کہ
کہ جنہوں نے بلا کم و کاج پوری تگ و دو کوشش اور کاوش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرف اور ایک ایک جملہ آپ کا وہ ایک ایک نماز کی حالت اور عبادات کی حالت تک آپ ہم تک پہنچا دیں. گھریلو زندگی آپ کی ہمارے پاس آئی، بازار کی زندگی آئی، تجارتی زندگی آئی، اصحاب کے ساتھ زندگی گزارنے کیسا گزارا، کیسا سلوک تھا، رشتہ داروں کے کیسا سلوک تھا، ایک ایک بات آج ہم تک پہنچی ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو اتمام کر دیا، پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر دیا. یہ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. تو یہ پیغام تھا اس بات کا کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ مزید آپ دنیا میں رونق افروز رہے اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم بات کر رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ 4 خطبات ہیں آپ کے. ایک خطبہ جب آپ مکہ سے مینا کے لیے نکلے، دوسرا خطبہ آپ کا عرفات میں ہے جو اصل خطبہ جس کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اسے خطبہ حج کہا جاتا ہے. پھر آپ نے واپسی مینا میں آ کے خیف کے مقام پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو یہ باقی چھوٹے چھوٹے جملے بھی اس میں موجود ہیں، لیکن جو عرفات کے میدان کا خطبہ ہے وہ ایک طویل اور انسانی حقوق کا ایک عالمی چارٹر کے طور پر اس خطبے کو مورخین نے، سیرت نگاروں نے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو چند ایک احکامات بیان فرمائے اس پر کچھ اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا خطبے کا، فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں اسی طرح جس طرح آج کا دن اور آج کا یہ شہر اور آج کا یہ مہینہ اور آج کا یہ ملک آپ کے لیے حرمت والا ہے، اس طرح تمہارا مال اور تمہارا خون، یہ تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام ہے. یہ ایک انسانیت کے تحفظ کی بات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باہمی قتل و قتال سے، لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا، کسی دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا، کسی کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا. یہ آخری خطبہ ہے اور آپ دیکھیے کہ امت نے ہمیشہ اس خطبے کو بڑی محبت سے سنا کہ جیسے کوئی محبوب جدا ہوتا ہوا، الوداع ہوتا ہوا نصیحت کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ وصیت اور نصیحت فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر حرام ہے، نہ کسی کی جان لے سکتے ہو نہ کسی کا مال لے سکتے ہو. تو یہ آپ کی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے. ان لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے جو اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، جو اسلام کے بارے میں جن کا تصور ہے کہ یہ قتل و قتال کی تعلیم دیتا ہے، سوائے لڑائی پڑھائی کے اسلام کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں. اسلام جو ہے نا وہ جنگ و جدال ہی پسند کرتا ہے، بس ہر وقت جنگ پہ لگے رہو، ہر وقت جنگ پہ لگے رہو. ان کے لیے یہ پیغام ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے. مثال کس طرح تھی؟ کحرمتی یومکم ھذا، جس طرح آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حرمت والا دن ہے، عزت اور احترام والا دن ہے. تم اس دن میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے ہو جو اس دن کی حرمت کو پامال کرے. وشہرکم وفی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، ذی الحج کا مہینہ، وفی بلدکم ھذا، اور جس طرح تم آج یہاں اس ملک میں، اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہو، جس طرح یہ ملک تمہارے لیے، یہ سرزمین عرفات
اور سرزمین حرمین تمہارے لیے حرمت والی ہے، کس طرح انسان کی جان اور مال تمہارے لیے حرمت والا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کی توجہ فرمائی۔ قربان جاؤں، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو خاموش ہو جاؤ، سارے میری بات سنو۔ 1,44,000 کا مجمع خیموں میں بیٹھے، میدانوں میں کھڑے، عرفات میں کھڑے اور جبل نور پہ کھڑے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو کا یہ معجزہ امت کے سامنے رکھا، اپنی مخلوق کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کی رکاب میں پائیدان میں پاؤں رکھا اور اس کے اوپر اونٹنی پر بھی کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے کہا توجہ سے میری بات سنو، خاموشی سے بات سنو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ ہمیں خیموں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے، میدانوں میں بیٹھے، پہاڑوں پہ چڑھے، ہر بندے تک آپ کی آواز پہنچی۔ اور میں سوچتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اذن بالناس بالحج، لوگوں کو اذان دو، آواز دو حج کے لیے، اس شہر کے حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ہوگا اللہ یہ چٹیل میدان، سنگریزے، یہ پتھر، یہ پہاڑوں کی سرزمین، یہاں پہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کس کو آواز دوں؟ فرمایا تیرا کام آواز دینا ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے کانوں میں تیری آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اور آج تک 4,500 سال گزر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، آج تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر مسلمان مومن کے کان میں گونجتی ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے کٹے ہوتے ہیں وہ سفر حج کے لیے، سفر عمرہ کے لیے چل پڑتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اگر خالی چٹیل میدان میں، پتھروں کی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز اتنی زوردار ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1,44,000 صحابہ کے مجمع میں یہ بات دی، اور آپ کی ایک ایک ادا جو ہے نا وہ ہم تک پہنچی ہے، ایک ایک جملہ ہم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ میری بات سنو، یہ بھی ہم تک پہنچا۔ تو جس کا آپ کلمے اتنے مقدس اور مبارک ہیں اس کی تعلیم دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، آج کے دن تمہارا مال اور تمہاری جانیں تم پر حرام ہے۔ اس پیغام میں، اس اعلان میں کیا پیغام تھا؟ وہ تمام محرمات جن کی حرمت پر سابقہ تمام امتیں اکٹھی ہیں، متفق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین ان حرمتوں کا اعلان کر دیا۔ فرمایا ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے نہ کسی کی مال، نہ کسی کی جان اور نہ کسی کی عزت، تینوں حرام ہے۔ کسی کی نہ جان لے سکتے ہو، نہ مال لے سکتے ہو، نہ کسی کی عزت کو پامال کر سکتے ہو۔ ایک اور حدیث میں دوسرے مقام فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان حرام قرار دے دیے گئے ہیں، کوئی ان کو نہیں چھیڑ سکتا۔ جس طرح جان لینا حرام ہے، جس طرح کسی کا مال چھیننا بھی حرام ہے۔ مومن کا قتل کرنا ہے، اللہ نے فرمایا اتنا غصہ اظہار کیا، فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، بغیر عذر کے قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ ایک دوسرا فرمایا خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا فرمایا غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر ہوا۔ چوتھا ہے ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پانچواں وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا۔ جہاں پہ بندہ مارنا معمولی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں نظر آتی کہ بندہ مار دیا، ذرا سا غصہ آیا بندہ مار دیا، ذرا سی چڑائی بندہ مار دیا، ذرا سی لڑائی ہوئی بندہ مار دیا، کسی نے تم سے تکرار کیا، آرگومنٹ کیا، بندہ مار دیا، اور زندہ کی بات ہی کوئی نہیں۔ اور مارنے میں یہ آسانی اس لیے ہے کہ سزائیں نافذ نہیں ہیں۔
اگر اسلام کی مقرر کردہ سزائیں نافذ ہوں تو کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے بندہ 100 بار سوچے کہ آج میں کسی کے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تو عدالت اور حکومت یہ مجھے میرے بچوں کو یتیم کر دے. اللہ کا قانون ہی یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو. قصاص کا نظام نافذ کرو. سورہ نبی نے حرام قرار دے دیا کسی کو مارنا. کل المسلم علی المسلم حرام. فرمایا ہر مسلمان پر دوسرا مسلمان حرام ہے. مال دمہ ومالہ وعرضہ. اس کا مال، اس کا جان، اس کا خون، اس کی عزت سب کچھ حرام ہے. کوئی کسی کی مال اور عزت پر حرف نہیں اٹھا سکتا. اور اللہ نے فرمایا جہاں یہ فرمایا نا اس کے اتنی زیادہ اللہ نے فرمایا 5 سزائیں مقرر کی جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے. ٹھکانہ جہنم، دائمی سزا، اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا عذاب، عذاب عظیم. بڑا 5 سزائیں ایک مومن کو قتل کرے. اس سے بھی بڑھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے بڑا کمال کا. آپ نے فرمایا لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل المؤمن بغیر حق. کسی مومن کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی اگر ساری امت، ساری انسانیت ایک مومن کو قتل کرنے کے جرم میں شریک ہو نا تو اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اللہ ساری دنیا کو تباہ کر دے. اس کے بعد لزوال الدنیا احون علی اللہ. دنیا کو زوال دے دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس جرم کے زیادہ کہ جو بندہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دے. اس قدر انسانی جان کا احترام ہے اسلام. اس قدر انسان کے خون کا احترام ہے. اس قدر انسان کی عزت کا احترام ہے اسلام کے اندر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پہلا حکم ہی یہ ہے ان دماءکم واموالکم. تمہارے خون اور تمہارے مال حرام ہے تم پر. اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ شہر اور یہ مہینہ تم پر حرام حرمت والا ہے. کس طرح فرمایا؟ پھر فرمایا وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. تمہارے مال تم پر حرام ہے. قرآن کریم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. مال کو حرام کر دیا. کسی کا مال تم نہیں لے سکتے، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کا مال تم چھین نہیں سکتے، چوری نہیں کر سکتے، ڈکیتی نہیں کر سکتے. چوری کرو گے تو اسلام نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. ڈکیتی کرو گے تو ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دو. اور اگر اس سے آگے بڑھ کے محاربہ کرو گے، فساد مچاؤ گے تو قتل کر دیے جانے کا حکم ہے. کیسے لوگوں کو سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے. اس قدر مال کی حرمت کا احساس ہے. آج ہر بندہ مال لوٹنے پہ لگا ہوا ہے. بھائی بھائی کا مال کھا رہا ہے، بھائی بہن کا مال کھا رہا ہے. گھروں میں چچے یتیم بھتیجوں کا مال کھا رہے ہیں، تائے یتیم بھتیجوں کا مال کھا رہے ہیں، ماموں بھانجوں بھانجیوں کا مال کھا رہے ہیں. ایک دوسرے کا مال کھانے پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ وکیلوں کو اور کچہریوں میں ججوں کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو اس کا حق دینے میں تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تمہارے مال تم پر حرام ہے. تم ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے. بہانے بڑے بڑے ہیں. ایک باپ فوت ہو گیا، اس نے جناب فوت ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں مال تقسیم کر دیا وراثت کے طور پہ. بیٹی کی باری آئی تو اسے کہا کہ تیری پڑھائی پہ جو خرچہ لگایا وہ میں نے نکال دیا، وہ میں نے بیٹوں کو دے دیا. تیری پڑھائی پہ جو لگایا تھا یہ مال کھانے کا طریقہ حرام ہے. یہ مال میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ حرام کا انسان کے جسم میں چلا جائے نا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی کچھ دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا چلا جائے. یہاں لاکھوں اور کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں اور کوئی جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھائی کوئی بہن ایثار کرنے پہ تیار نہیں ہوتے الا من شاء اللہ. ایک دوسرے کا حق کھانے میں سارے کمر بستا ہے. وہ کہتا مجھے مل جائے، وہ کہتا مجھے مل جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے
حرام ہے تمہارے مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. یہ ہے کہ تم تجارت کرو, لین دین کرو, آپس میں ایک دوسرے کو چیز لو, اس کو پیسے دو, نفع کماؤ. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. تمہارا مال جو ہے نا وہ تمہارے اوپر حرام, کسی کا مال حلال ہو جائے حرام ہے. فرمایا ولا تقتلوا انفسکم, اور ایک اپنی جانوں کو مارو گے نہ, ہلاکت میں نہ ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تم پر بڑا مہربان ہے جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے. کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کے حقوق پامال نہ کرو, کسی کی عزت پامال نہ کرو, کسی کی جان کو نہ مارو. حق, اللہ اکبر, حقدار کو حق دو. آج ہمارا معاشرے میں جو نظام معیشت چل رہے ہیں نا, ایک نظام چل رہا ہے کیپٹلزم کا, سرمایہ دارانہ نظام. ایک چل رہا ہے اشتراکیت کا, سوشلزم یا کمیونزم جس کو کہتے ہیں. یہ نظام چل رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کیپٹلزم ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے. اس کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ دولت مند مزید دولت مند ہوتا چلا جائے گا, غریب کا خزانہ خالی ہوتا چلا جائے گا, امیر کا اور بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں ملا نا, دولت دولت کو کھینچتی ہے, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, زیادہ پیسہ کم پیسے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. دوسری طرف ایک اشتراکیت کا نظام ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کہا گیا جس کو بندہ ذاتی طور پہ پیسے بنا ہی نہیں سکتا. سرمایہ دارانہ نظام میں ہے کہ آپ کے پیسے میں دوسرا کوئی شریک نہیں, آپ نے جو کمایا وہ آپ کا, آپ کسی کو نہ دیں. قارون اس کی مثال تھا. وہ کہتا پیسہ میں نے کمایا. لوگوں نے کہا یار اللہ کے راستے میں کون اللہ, اللہ نے غریبوں کو دینا ہوتا تو خود دے دیتا. وہ خود بھی جو تم کہتے ہو نا سارے خزانے اس کے پاس, یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں کیوں کسی کو دوں. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نافذ ہے. اور آج ہمارے یہاں ہمارے بینکوں کا سسٹم, ہمارا معاشی سسٹم, سارے کا سارا اس میں شامل ہے. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر اشتراکیت کا نظام ہے, سوشلزم ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ ریاست کا ہے. سارے مل کے محنت کرو, ریاست کو جمع کراؤ, ریاست سارے وسائل میں لوگوں کو برابر شریک کرے. حکمران نعرہ لگاتے ہیں کہ جب غربت ختم کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے ان کے درمیان. کسی کو ہم نے غریب بنایا, کسی کو ہم نے امیر بنایا, کوئی فقیر ہے, کوئی غنی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. لیکن آج ایک بڑا سنہرا جملہ دیا جاتا ہے, جی غربت ختم کریں گے, وسائل برابر تقسیم کریں گے. وسائل کی برابر تقسیم کا یہ معیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپیل کی چندے کی, اور میں جنگ پہ جانا ہے, سارے چندہ لے کے آؤ. اگر یہ اشتراکی نظام ہوتا تو آپ سربراہ حکومت سارے امیروں سے پیسے چھین کے اپنے خزانے میں جمع کر لیتے ہیں. جنگ کے لیے جانا ہے, غریب فارغ ہے, وہاں تو آپ نے امیروں سے اپیل کی ہے کہ چندہ لاؤ. پھر صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس نظام کو نہیں مانتا. یہ اصل میں فارس کا ایک شخص تھا جس کا نام مزدد تھا, اس نے یہ نظام دیا تھا کہ اشتراک مال و نسوانیت, عورتیں بھی مشترکہ متاع ہے, تمہاری مال بھی مشترکہ متاع ہے, سارے اس میں جمع ہو جاؤ. قباد نامی ایک حکمران تھا اس وقت فارس کا, پیارے پیغمبر سے بہت پہلے کی بات ہے. یہ نظریہ وہاں سے چلا ہوا ہے. قباد نے اس نظریے کو قبول کیا اور ملک میں یہ نظام جو سوشلزم نظام ہے یہ نافذ کیا. لوگوں سے مال چھیننے لگا, لوگوں کا مال ضبط کرنے لگا. اور جناب یہ سارا ریاست کیا ہے, ریاست کسی کو 2000 تنخواہ دے, کسی کو 5000 تنخواہ دے, کسی کو 10,000. ریاست کی مرضی ہے, بس سارے برابر برابر وسائل میں شریک ہیں. پھر اسی قباد کا بیٹا نوشیروان حکمران بنا. نوشیروان نے اس نظام کو ختم کیا, اس نے مزدد کو قتل کیا اور لوگوں کو ان کے مال واپس کیے اور کہا کہ یہ نظام ہی فطرت کے خلاف ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں اس اشتراکی نظام کا خاتمہ کر دیا. آپ نے فرمایا تمہارے مال تم پر حرام ہے,
ایک بندے کو اختیار دیا تم محنت کرو، کمائی کرو، اپنی ملکیت بناؤ، فردی ملکیت بناؤ، جتنا جی چاہتا بناؤ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مال صرف تمہارا ہے۔ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سوالی کا اور محروم کا حق ہے، تم نے اپنے مال میں سے سوالی کو بھی دینا ہے اور جو محروم ہے اس کو بھی دینا ہے۔ اور اگر بڑے کنجوس اور کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے مال میں 2.5% زکات سال بعد تمہیں ضرور نکالنی ہے، تمہاری بچتوں میں 2.5% زکات نکالنی ہے۔ یہ ہے نظام اعتدال، معیشت کا معتدل سسٹم۔ اپنی کمائی جتنی بھی چاہتا کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، اربوں خربوں روپیہ کماؤ، تمہیں اختیار ہے، لیکن اربوں خربوں میں کم از کم 2.5% تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے۔ غربا کو، فقراء کو، ناداروں کو، مسافروں کو، یہ تمہارا یتیموں کو تم نے یہ دینا ہے، تم پر پابندی ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہارے لیے خیرات کے دروازے کھلے ہیں، خیرات کرو، زکوٰۃ سے بڑھ کے کچھ دو، یہ اسلام کا نظام ہے۔ ورنہ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں تم نے کمایا تمہارے بھائی کا بھی حق نہیں ہے، اور اشتراکیت کا نظام کہتا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ریاست کا ہے۔ اس کا اگر دونوں نظام مان لیے جائیں تو نظام وراثت ختم ہو جاتا ہے، نظام وراثت ختم ہو جاتا ہے، اور جو قریبی رشتے دار ہیں وہ سارے معلوم ہو جاتے ہیں۔ بندہ مر گیا تو پیسہ کس کے پاس گیا؟ جس کے پاس ڈنڈا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی اولاد ہے، وہ قبضہ کر لے گا، باقی سارے فارغ ہو گئے۔ اسلام نے وراثت بھی تقسیم کر دی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، باپ کے بعد بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیوی کا اتنا، بیوی مر جائے تو شوہر کا اتنا، اولاد کا اتنا، باپ بیٹا مر گیا تو باپ کا اتنا، اور جناب یہ ماں کا اتنا، بھائیوں بہنوں کا اتنا۔ اور اگر کوئی نہیں ہے بندہ بالکل ہی کوئی، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، پھر یہ بھی بتا دیا اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو آدھا بیٹیوں کو ملے گا، آدھا بھائیوں کو چلا جائے گا، مرد کے بھائیوں کو۔ یہ نظام اللہ نے بنا دیا۔ آپ اشتراکی نظام کو دیکھیں، کیپٹلزم کو دیکھیں، دونوں نظاموں کو دیکھیں تو آپ کے سارے حقوق پامال کرنے والے ہی نظام۔ 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں فرمایا تمہارے مال تم پر حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے، آج کا مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ جگہ حرمت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دور میں کارل مارکس نامی شخص تھا جس نے اس نظام کو پروموٹ کیا، اس نے کہا کہ جناب اس نظریے کو پھیلاؤ، اور اس میں طریقہ کیا ہے؟ منڈی آزاد نہیں ہے، منڈی ریاست کی پابند ہے، منڈی اسلام کا نظام معیشت منڈی آزاد رکھتا ہے، ایک دوسرے سے ایک بندہ سستا بیچے، ایک بندہ اگر مہنگا کرتا ہے باقی دکاندار سستے بیچے، دکاندار اس کے پاس جائیں گے، گاہک لینے والے یہ خود ہی سستا کر لے گا۔ اسلام منڈی کو آزاد کرتا ہے، یہ نظام معیشت ہے اسلام کا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا تمہارے مال تم پر حرام، پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارے مال تم پر حرام ہے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کو ان کو اوپر کسی کا مال چھین نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا۔ عدل کا معنی کیا؟ ترازو پکڑ لو، تول کے، سونے کے تول کے دے دو، حق دو، لیکن ساتھ فرمایا احسان کرو، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کسی کے حق سے زیادہ اس کو دے دو، کسی کے حق سے زیادہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے قرضہ لیا، کوئی تھوڑا تھا، ابھی وقت بھی نہیں آیا تھا، چند دن باقی سے وہ آ گیا، بدتمیزی کرنے لگا، مجھے پیسے دیں میرے۔ آپ قریشیوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے، بنو ہاشم کا کام ہی یہ ہے، جسے لے لیتے ہیں دیتے ہی نہیں، اتنا دن گزر کے دو مجھے۔ اب وعدہ بھی ابھی نہیں آیا، وقت بھی پورا نہیں ہوا، اور جناب یہ آ گیا بدتمیزی کرنے کے لیے، بدتمیزی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیچارہ غصہ آ گیا، ہاتھ تلوار کے دستے پہ، آقا اشارہ کیجیے گستاخی کر رہے ہو، یہ بکواس کر رہا ہے۔ فرمایا عمر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اسے کہا یار تم غصے کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو وقت ہی نہیں آیا، 2-3 دن پڑے ہوئے ہیں، تمہیں دے دوں گا، کیا مسئلہ ہو گیا تمہیں، کس بات کی جلدی ہو گئی ہے؟ اور حضرت عمر سے کہا کہ یار تم آرام سے، اسے کہو کہ احسان اچھے طریقے سے مانگے، اور مجھے کہو کہ ان کا قرضہ ادا کرے، دونوں طرف سے برابر۔ یہ تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کیسی محبت، جو بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، سونے نبی کتنی محبت سے اس کو ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں عمر فلاں جگہ پہ مال پڑا ہوا اٹھا کے لاؤ، اس کو اس کا گنا ہوا مال دے دو، تھوڑے سے زیادہ دے دو، یہ احسان ہو گیا، تھوڑے سے زیادہ دے دو۔ قربان جاؤں، بندہ رو پڑا، قدموں میں بیٹھ، آقا گستاخی نہیں تھی، بس ازما رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ اخلاق کے بڑے اچھے ہیں، ازما رہا تھا آپ کو، آپ تو بہت اچھے ہیں، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے احسان کا حکم دیا، احسان کرو، یا کم از کم پورا پورا بدلہ تو دو۔ لیکن یہاں دکاندار گاہک کو لوٹ رہا ہے، گاہک دکان کو لوٹ رہا ہے، بھول جاتے ہیں میرے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا تمہارے مال تم پر حرام ہے، تم کسی کا مال کھا نہیں سکتے، مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے مال اسی طرح معزز ہیں جس طرح تمہاری جانیں معزز ہیں، اسی طرح عزت والے تمہارے مال ہیں جس طرح تمہاری جانیں، تمہارے خون عزت والے ہیں۔ جس طرح تم کسی کو مار نہیں سکتے، اسی طرح کسی کا مال بھی نہیں مار سکتے۔ یہ میرے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ تیسرا نقطہ، قربان جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے رون دیے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد دور جاہلیت ختم ہو گیا، جاہلی تہذیب ختم ہو گئی، آج کے بعد روشن تہذیب، اسلامی تہذیب کا اظہار ہوگا۔ آج کے بعد اسلام کی تہذیب، میں نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا کہ یہ وہ تہذیب ہے جو وحی الہی کی روشنی میں ہے۔ آج کا یورپ ہمیں چاہتا ہے، کہتا ہے مسلمان دقیانوس ہیں، مسلمان پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم مسلمان آج بھی سب سے زیادہ روشن خیال ہے، آج بھی سب سے زیادہ مقدس اور روشن تعلیم اگر ہے تو اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ کاش کہ کچھ سمجھے تو صحیح۔ فرمایا آج کے بعد دور جاہلیت ختم، کیوں؟ کہ آج کے بعد معاشرہ خواہشات نفسانی نہیں، وہی الہی کی روشنی میں پنپے گا۔ آج کے بعد معاشرے کے قوانین وہی الہی کی روشنی میں ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو آپ کے پاکستان کے دستور میں، آئین میں پہلے صفحے پر درج ہے کہ یہاں پر قانون اللہ کا چلے گا۔ ایک الگ بات ہے کہ اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال درج موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے یہ بات کہ پاکستان کا نظام اللہ کا نظام ہوگا، قانون اللہ کا چلے گا، کوئی غیر اسلامی قانون یہاں پہ پاس نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا بدقسمتی ہے ہماری ایلیٹ کلاس حکمران کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں، اسلام کو اپنے لیے قید سمجھتے ہیں، اسلامی قوانین پوچھ لیے وہ، لیکن بدقسمتی ہے ان کا اختیار بھی بڑا ہے، ان کے پاس طاقت بڑی ہے، ان کے یورپی اور بیرون ممالک کی حکومتوں کی سوچ ان کو حاصل ہے۔ اس وجہ سے ہمارے صحیح اسلامی اقدار کی روح اور قوانین نافذ نہیں ہو پا رہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک میں یہ بات موجود ہے ہمارے آئین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام جاہلیت کے امور میرے قدموں کے نیچے ہے، کوئی آج کے بعد جہالت والا کام نہیں ہوگا۔ جہالت کیا ہے؟ شرک، نسل پرستی، شراب نوشی، جوا کھیلنا، لاٹری، سودی نظام، ہر شے میں جاتا ہے جاہلیت کی باتیں ختم، کوئی جاہلیت کا عمل نہیں۔ اللہ اکبر، جو نسل در نسل لڑائیاں ہوتی تھی، میرے آقا نے خطبہ حج دیا، نسل در نسل لڑائیاں ہوتی تھی، اس میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیر۔ فرمایا سب سے پہلا خون جس کی بنیاد پر نسل در نسل لڑائیاں ہوتی ہیں، میں اپنے خاندان کے حارث کے بیٹے ربیعہ کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پینے کے لیے گیا تھا، شیر خار کی خیال میں اسے بنو حذیر نے ختم کر دیا، اور تب سے اب تک لڑائی جاری ہے۔
یہ بنو حارث، یہ پتہ یہ حارث کون تھا؟ ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، حارث آپ کے چچا کا نام تھا، یہ چچا کا بیٹا تھا، آگے اس کا بیٹا یعنی حارث کا جو ربیعہ کا جو بیٹا تھا یہ قتل ہوا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا میں اپنے کزن کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اب آج کے بعد اس بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوگی۔ ربیعہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ فتح مکہ میں شامل ہوئے، اس کے بعد کئی جنگوں میں شامل ہوئے، مخلص مسلمان، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کزن تھے، مسلمان ہوئے، ان کا خون فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں سب سے پہلے نسلی لڑائی ختم کرتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں۔ یہ سورہ نبی کا قانون ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ نے اس میں یہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس عرب میں رواج ہی ہوتا تھا، مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا تو نغمے گاتی تھی، تیرے چچا کو فلاں نے قتل کیا، جب تک تو معاف نہیں کرے، جب تک تو قتل نہیں کرے گا، بدلہ نہیں لے گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں نا فلاں تینوں دودھ نہیں بخشنا جب تک تو فلاں بدلہ نہ لے۔ یہ عرب میں کلچر یہی تھا، بچوں کو سبق پڑھایا جاتا تھا، تمہارے چچا کو فلاں نے مارا، تمہارے باپ کو فلاں نے مارا، تمہارے بھائی کو فلاں نے مارا۔ پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کو ہی مارو، فلاں قبیلے کا کوئی بندہ نہیں مارتا، بدلے میں وہ کسی کو مار دیتے، لڑائیاں چلتی ایسی چلتی رہتی۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد یہ سارا نظام ختم، میں سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ ہے کہ جو دائی ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، اور یہ لڑائیاں ختم۔ آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ بنو حذیل سے بدلہ نہیں لے گا۔ انہوں نے میرے بھتیجے کو مارا، میرے بھائی کے بیٹے کو مارا، میرا بھتیجا میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا۔ نسلی تفاخر کا سلسلہ آپ نے ختم کیا، نسلی لڑائیاں ختم کیا آپ نے۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ بڑا آگے بھی باتیں چلتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا 2-3 جمعے اس پر انشاءاللہ کچھ گزارشات کروں گا اسی نسلی تفاخر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر آپ کے اور جو احکامات ہیں اس پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔